السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، صدر جلسہ فخر مراٹھ واڑہ مفتی خلیل الرحمان صاحب قاسمی، شہ نشین پر تشریف فرما سیاسی قائدین، تمام مذہبی رہنما، ملی ذمہ داران اور آج کے جلسے میں موجود میرے نوجوانوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شبِ غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شبِ غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، آپ لوگ بیٹھ جائیے مہربانی۔ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کفیل کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ سلام ہے ناندیڑ کے غیور مسلمانوں کو، سلام ہے ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کو کہ ان چلچلاتی دھوپ میں آپ نے آج اپنی حمیت کا اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اسرائیل کی بربریت اور فلسطین کے حق میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، آج دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اسرائیل کی بربریت اور فلسطین و نہتے مسلمان جو غزہ میں آج ایک تاریخ بنے ہوئے ہیں، شہادت کو گلے لگا رہے ہیں، بم ان کے رہائش گاہوں پر پڑ رہی ہے، ان کو صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے جو اسرائیل کوشش کر سکتا تھا کر رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اتنی ہی طاقت اور جرات مندی کا مظاہرہ فلسطینی افغان نے کیا۔ نہ صرف وہاں کے بزرگوں نے کیا، نہ صرف وہاں کے نوجوانوں نے کیا، بلکہ ان عزتدار خواتین کو سلام ہے جنہوں نے فلسطینی نوجوانوں کو شہادت کے لیے پیش کیا، اور شہید ہوتے ان فلسطینی نوجوانوں کو، ان معصوموں کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، ہم کو تو نے اولاد دی ہے، یہ ایک اولاد 2 یا 3 یا 4 بھی اگر تیرے راستے میں شہید ہوتے ہیں تو ہم تیری بارگاہ میں شکرانہ نماز پڑھ کر تیرا شکر ادا کریں۔ یہ جرات مندی ہے،
آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل کی بربریت اور اس کے بم اور جنگی حملوں سے فلسطینی ختم ہو جائیں گے. تو اے خواب غفلت میں رہنے والوں، یاد رکھو، فلسطین کی وہ متبرک زمین جہاں پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، وہ فلسطین جہاں پر کئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تدفین ہے، مدفون ہے، وہ فلسطین جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد میں سب تیار ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اور وہاں نماز کے لیے حضرت مہدی آگے بڑھ چکے ہوں گے. تو آگے بڑھ کر حضرت مہدی جیسے دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ اس صف میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اقامت ہو چکی ہے، اب آپ ہی آگے بڑھے، اور اس کے بعد ان کی امامت میں نماز ہوگی جماعت کے ساتھ. وہ سرزمین جس کے ذرے ذرے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو محبت ہے، وہ پاک سرزمین جو قبلہ اول ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو اے اسرائیلی درندوں؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کو ختم کرنے کے بعد تم آسانی سے قبلہ اول کو فتح کر کر فلسطینیوں کو ختم کر دو گے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک جماعت ہوگی، اور اس جماعت قیامت تک لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی. آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ جگہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو فرمایا کہ فلسطین کے ارد گرد کا ایک گروہ ہوگا جو مسلمانوں کا گروہ ہوگا. مسلمانوں، جذبہ جہاد کو اپنے اندر پالو، اپنے سینے میں. یاد رکھو، یہ فلسطین کے مسلمان، وہ غزہ کے مسلمان تمہیں اور ہمیں آواز دے رہے ہیں، مت کرو موبائل سے محبت، مت کرو ان ناچنے والوں سے محبت کرنی ہے تو فلسطین کے مجاہدوں سے کرو، جن کے بارے میں انعام کا اور وعدے کا اللہ نے اعلان کیا. فلسطین کی سرزمین، غزہ کی وہ سرزمین جہاں پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اور آج دنیا تماشبین بنی ہوئی ہے. کہاں ہیں وہ انسانیت کے پیروکار؟ کہاں ہیں وہ انسانیت کے محافظ؟ کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس والے؟ جب کبھی کچھ ہوتا ہے تو سامنے آ کر بیان بازی کرتے ہیں، انسانیت کی حفاظت کی باتیں کرتے ہیں. کوئی نہیں آ رہا. ارے تعجب ہوتا ہے ہندوستان کی حکومت پہ. راجدھانی دہلی جہاں پر امت شاہ قابض ہے، وہ اس امت شاہ کی پولیس نے دہلی کی ایک ایک مساجد کے اندر مکتوب کو بھیجا اور کہا کہ فلسطین کا نام بھی نہیں لینا پڑے گا. یہ اتنی محبت سنگ پریوار والوں کو، آر ایس ایس کو اسرائیل سے کیسی ہو گئی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. قبلہ اول ہمارا ہے، وہاں پر کہیں ایک انبیاء علیہ السلام تدفین ہے، ہمارا متبرک مقام ہے، ہمارا ان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. لیکن ان کا کون سا رشتہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. انہیں ایسی کیسی محبت ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. دہلی کی سڑکوں پہ سنگ پریوار کے لوگ اسرائیل کے فیور میں ریلی نکال رہے ہیں، اور یہاں مسلمان احتجاج بھی نہیں کر سکتا. یہ کون سی بات ہے؟ ہندوستان کی تاریخ معلوم ہے نوجوانوں؟ ہندوستان کی تاریخ کا چھوٹا سا حصہ
آپ کے گوشت گزار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم فرق معلوم کریں، ہم اسی پیمانے سے معلوم کریں کہ آج فلسطینیوں کو اور غزہ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا، ہر ایک کی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے عظیم علماء کرام کی قربانی سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے اس ملک میں گورے مسلط تھے، انگریز مسلط تھے، کئی برسوں تک تجارت کی غرض سے آئے اور آنے کے بعد ہندوستانیوں کو غلام بنایا اور ان کے خلاف لڑے۔ بھگت سنگھ لڑا تو فریڈم فائٹر ہے، بھگت سنگھ لڑتا ہے تو شہید ہے۔ ہندوستانی اپنی جگہ سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے لڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو وہ مجاہد آزادی ہے۔ ہندوستانی انگریزوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دیتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو تاریخ کے اوراق میں ان کو فریڈم فائٹر کہا جاتا ہے، ان کو مجاہد کہا جاتا ہے، ان کو شہادت کے درجے کا انعام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا موازنہ ہے؟ یہ کیسا موازنہ ہے کہ وہ فلسطینی جنہوں نے اسرائیل کو پناہ دی، ہٹلر نے چن چن کر 80% یہودیوں کو ختم کیا، گیس کے چمبروں میں ختم کیا، جہاں ملے وہاں مارا، ختم کیا، اور ختم کرنے کے بعد کچھ ہزار یہودی بچ گئے تو لاکھ بچ گئے تو ان کو چھوڑ دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دور میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں تھا جس نے یہودیوں کو پناہ دینے کی کوشش کی یا جرات مندی کی۔ لیکن قربان جائے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے کہ مذہب اسلام نے ہر وقت یتیموں کو، بے سہاروں کو سہارا دیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کے پاس کپڑا نہیں تھا کپڑا دیا، کھانا نہیں تھا کھانا دیا، چھت نہیں تھا ان کو گھر دیا۔ یہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا مذہب ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہودی آنے کے بعد فلسطینیوں کی اپنی زمین کو دھیرے 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 قبضہ کر 80% قابض ہو گئے، اور ایک ایسی جگہ غزہ پٹی جو صرف چوڑائی میں 15 کلومیٹر ہے، لمبائی میں 145 کلومیٹر ہے، وہاں پر ایک کھلی جیل کی طرح قید و بند کی صحبتوں میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو رہنے پر مجبور کیا۔ غذا ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، دوائیاں اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، پانی اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ یہ حال کر دیا تو کس نے کیا؟ جس نے گھر میں بلایا، کمزور سمجھ کر بلایا، ان کو پناہ دی، بے سہارا سمجھ کر ان کو بٹھایا، اپنے گھر میں جگہ دی، تو آج یہ حال ہے کہ فلسطینیوں کو دریا کے کنارے کر دیا گیا اور ان پر ہی بمباری کر دی۔ یہ مکار قوم اسی تھالی میں کھا کر چھید کی۔ تو بتلائیے، انصاف کا تقاضا ہے کہ جو لوگ ہندوستان کی جنگ آزادی میں لڑے، شہید ہوئے، اپنی زمین کو انگریزوں سے آزاد کرائے، وہ تو فریڈم فائٹر ہے، وہ تو مجاہد ہے، وہ تو شہید ہے، وہ تو اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑے۔ لیکن فلسطینی اگر لڑتے ہیں تو فلسطین پر یہ بدنما داغ ہندوستان کی میڈیا بتا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ انصاف ہے۔ کہاں گئے وہ انصاف کے پجاری؟ کہاں گئے وہ انصاف کے ماننے والے؟ ارے تم کرو تو شہادت ہے، تم کرو تو فریڈم فائٹر ہے، اور وہ کرے تو دہشت گردی ہے۔ واہ کیا انصاف ہے، واہ کیا قانون ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ قانون ہے،
غور کریے آج نوجوانوں، تمہاری حمیت کو، تمہاری غیرت کو سلام ہے۔ آج یہ سروں کا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے، آج یہ سروں کا سمندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ فلسطینی مجاہدوں، فلسطینی مسلمانوں، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں ہند کا مسلمان ہے جو اللہ کے رسول کی آخرت کی پیشن گوئی ہے۔ یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ گھبرانے والی قوم نہیں ہے، نہ ہم پیچھے ہٹے تھے نہ ہٹیں گے، ارے آگے ہی بڑھتے چلے گئے ہیں۔ وہ بھی آج ہم کو ایک دن یاد آ رہا ہے، پچھلے 20 دن پہلے ایک صحافی نے ایک معصوم فلسطینی بچے کے پاس میں گیا اور جا کر پوچھا کہ بتا لڑکے، بتا اے معصوم بچے، تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ ہمارے اپنے بچے ہوتے، غیر تربیت یافتہ ہوتے تو کوئی کہتا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا کہ میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا کہ میں بڑا ہو کر ٹیچر بنوں گا، پتہ نہیں کیا کہتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، مورخ کا قلم اگر آزاد ہوگا تو اس ننھے معصوم کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ ہم سب کو حیرت زدہ نہیں، مایوس نہیں، بلکہ ہمارے دلوں کو اور منور اور ہم کو اور طاقتور کرنے کے لیے کافی ہے کہ فلسطین کا وہ معصوم کہتا ہے کہ ہم بڑے کب ہوتے ہیں؟ بڑے ہونے سے پہلے ہم کو ختم کیا جاتا ہے۔ شہادت کا جام پی رہے ہیں فلسطینی، دنیا کی عظیم ترین جگہ، جب میدان محشر میں ہر جگہ سے لوگ اٹھیں گے، جمع ہوں گے، تو سب سے زیادہ شہادت کا جام پینے والی وہ متبرک جگہ فلسطین ہے، جو اپنے مجاہدوں کو، جو اپنے شہیدوں کو اٹھائے گی وہاں سے۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ وقت دور نہیں ہے، تم کو بھی میں آگاہ کر رہا ہوں، رات کا جگنا چھوڑو، نشے سے دور رہو، ورزش کرو، فجر میں اٹھو، طاقتور بنو۔ اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، میرے اشاروں کو سمجھو۔ یہ سنگ پریوار کے لوگ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہم ہے کہ غافل ہے۔ ہم کو یہ بھی آپ سے کہنا ہے کہ ہم جب وقت پڑے گا تو ہمارے قائدین نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں، جب وقت پڑے گا، جب اللہ ہم کو موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک لشکر کے ساتھ مجاہدین فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو تیار ہے؟ کہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ارے تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔